اس اختتام پر میں ان احساسات کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس دراصل آج کی اس نشست پر یا اس کنکلوڈنگ سیشن پر اختتام پذیر نہیں ہوگی، اینڈ نہیں ہوگی، بلکہ دراصل جن مقاصد کو، جن آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کر اس کانفرنس کا آغاز کیا گیا تھا، اسے منعقد کیا گیا تھا، ان آبجیکٹیوز کی جانب دراصل یہ آغاز ہوگا، اس کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ تو گویا یہ کانفرنس آج اختتام پذیر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کمیونل ہارمونی، نیشن بلڈنگ کی جانب جس انیشیٹو کو ہم نے لیا ہے اس کی جانب دراصل یہ آغاز ہے۔ اور اس آغاز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس 2 روزہ کانفرنس کے اندر ہم نے شرکت کی، وہیں اس کے بعد آنے والے جو پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے اس کے اندر بھی بھرپور تعاون دراصل اس کانفرنس کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ دوستو، جن حالات کے اندر یہ کانفرنس ہم نے منعقد کی ہے، اگر مستقبل قریب میں اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں چاروں طرف ہم کو ڈس ہارمونی کا کلچر محسوس ہو رہا ہے، نفرت کا کلچر، آپس میں ایک دوسرے سے دوری کا کلچر، فساد اور فتنے کا کلچر، یہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں اور مختلف علاقوں کے اندر ہم کو محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ایسے حالات نہیں ہیں جس کو میں اور آپ محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اور روزانہ کے نیوز پیپر اور ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں، انسانوں کے درمیان نفرت کو پروان چڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوستان کی کھوئی ہوئی یا ہندوستان کی اس چھپنے والے اس کلچر کو ہم دوبارہ لائیں جسے ہم کمیونل ہارمونی کہتے ہیں، کہ یہاں ہزاروں سالوں سے جہاں مختلف مذاہب کے، مختلف کلچر کے، مختلف زبانوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کے ساتھ، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ یہاں اپنی زندگی کو گزارتے رہے ہیں، ان حالات کو واپس لانے کی جانب کوششیں کی جائے۔ گویا یہ کانفرنس ان حالات کے پیش نظر ایک ایسا اسٹیپ یا ایک ایسی سوچ ہے جو ہندوستان کے اس گلوریس ایرا کو یاد کرتے ہوئے یا اس کو دوبارہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے منعقد کی ہے۔ دوستو، اس کائنات کے اندر، اس پوری یونیورس کے اندر سب سے سپریم کریچر انسان ہے، جسے ہم مانو یا انسان کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بہت طاقتور کریچرز ہم کو محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے اندر جو سپریم کریچر ہے وہ انسان ہے۔ یہ پوری کائنات اس کی خدمت پر لگی ہوئی ہم کو محسوس ہوتی ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہوں، یا اس کائنات کے اندر اس زمین پر پائی جانے والی تمام دیگر مخلوقات یا دیگر کریچرز ہوں، ان سب میں سب سے سپریم انسان ہے۔ اور اسی انسان کی خدمت کے اوپر یہ پورے کی پوری مخلوقات لگی ہوئی ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اسے اشرف المخلوقات کہا کہ یہ عزت والی یا شرف والی یا ریسپیکٹڈ جو کریچر ہے وہ انسان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والے نے، کریٹر نے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو دماغ دیا ہے، اس کو بدھی دی ہے جس کے ذریعے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اگر یہ دماغ اور یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ایک انسان کے پاس سے ہٹا دی جائے تو اس کو جو سپریمیسی دی گئی ہے، جو اس کو عزت دی گئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ گویا ایک انسان اور جانور کے درمیان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ ایک انسان اور جانور کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کی غور و خوض کرنے کی صلاحیت پر مبنی۔ اگر یہ ختم ہو جائے، یہ چلی جائے، تو گویا انسان اور دیگر مخلوقات کے درمیان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر جو کچھ ترقی ہم دیکھتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہم کو نظر آتا ہے یا جو ڈسٹرکشن نظر آتا ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کے دماغ کی وجہ سے۔ آج اگر انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی ہے تو اس کا کریڈٹ ہم انسان کے ذہن کو دیتے ہیں، اس کے مائنڈ کو دیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت اس کے پیدا کرنے والے نے دی تھی کہ اس نے اس دنیا کو اپنے لیے خوشحال بنا دیا۔ اور جو کچھ فتنہ و فساد یا ڈسٹرکشن ہم کو اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے، اس ڈسٹرکشن کی بنیادی وجہ بھی انسان کا دماغ ہے۔ یعنی جو کچھ اچھی اور بھلی چیزیں آج اس زمین پر موجود ہے وہ انسان کی وجہ سے ہیں، اور جو کچھ کمزوریاں یا کمیاں یا جو کچھ ڈسٹرکشن ہم کو محسوس ہوتا ہے وہ سب بھی انسان کی وجہ سے۔ کسی شاعر نے اپنی ایک نظم کے درمیان میں انسان کے اس کردار کو بتایا تھا کہ قتل کرنے والا بھی آدمی ہے،
قتل ہونے والا بھی آدمی ہے، انسان کی مدد کرنے والا بھی آدمی ہے، مدد لینے والا بھی آدمی ہے، ظلم کرنے والا بھی آدمی ہے، ظلم سہنے والا بھی آدمی ہے۔ کیا فرق ہوا کہ ایک انسان ہی اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کے لیے ایک انسانی ذمہ دار ہے، اور یہ کسی اور مخلوق کے اندر نظر نہیں آتا۔ کوئی اور مخلوق کے اندر نہ ترقی نظر آتی ہے نہ زوال نظر آتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یا پیدا کرنے والے نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اسی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے وہ ترقی بھی کرتا ہے اور وہ زوال کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اس ترقی کے پیچھے اگر ہم انسان کے ذہن کو جہاں کریڈٹ دیتے ہیں، وہیں محسوس ہوتا ہے کہ جہاں یہ ایک جانب انسانی ذہن کا ڈیولپمنٹ ہم کو نظر آتا ہے، وہیں دوسری جانب جو کچھ ڈسٹرکشن اس زمین کے اوپر ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی کے دماغ کی وجہ ہے۔ وہ ایک نتیجے پر انسان پہنچتا ہے کہ اگر یہ انسانی ذہن اگر لبرل ہو کر آزاد ہو کر سوچنے لگے تو وہ ترقی بھی کر سکتا ہے اور انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اگر انسانی ذہن کو پوری طرح سے لبرل کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اس کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو کچھ کرے تو اس کے پاس پاور آئے گا، تو وہ پاور کے ذریعے جہاں انسانوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے وہیں انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت ہے تو اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی چیزیں اس کے پاس آئیں گی۔ لہٰذا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن اگر لبرل ہو تو وہ دونوں راستوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس موقع پر انسانی ذہن کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، ایک سپریم گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، ایک ایسی گائیڈ لائن کی اس کو ضرورت ہوگی جس میں انسان کا ذہن جہاں ترقی کرے وہیں دیگر لوگوں کو اس سے نقصان نہ ہو۔ ایک ایسی ترقی جس میں ترقی ہو تو سب کی ترقی ہو، بھلائی ہو تو سب کی بھلائی ہو، جہاں صرف نیکی کا بھلائی کا تصور آئے، اور یہ انسانی ذہن اس وقت اس راستے پر چل سکتا ہے جب وہ سپریم گائیڈ لائن کی روشنی میں وہ آگے بڑھے۔ اگر وہ لبرل ہو کر سوچے گا تو وہ اپنے لیے سوچے گا، اپنے سواد کے لیے سوچے گا، لیکن اگر وہ پیدا کرنے والے کی رہنمائی کے اندر اپنے ذہن کو استعمال کرے گا تو وہ حق، سچائی اور بھلائی کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ گویا اس دور کے اندر جہاں صبح پروفیسر کور صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسی صدی کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں جہاں پر ماڈرنٹی فیل ہو چکی ہے، جہاں ماڈرنٹی نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم انسان کی بھلائی کے ذمہ دار ہیں، لیکن آج ماڈرنٹی پوری طرح سے فیل ہوتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہے، اور یہ صدی گویا پھر خدا کی صدی بننے جا رہی ہے۔ انسان پھر خدا کی جانب لوٹ رہا ہے۔ انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اپنے ذہن کے ذریعے سب کو خوشحال نہیں رکھ سکتا، میں سب کچھ نہیں دے سکتا، میرے ذہن کی لیمیٹیشن سے، میری سوچ کی لیمیٹیشن سے، میری ریسرچ کی لیمیٹیشن سے، ان لیمیٹیشنز کو آج انسان قبول کر رہا ہے اور اس جانب آگے بڑھ رہا ہے کہ مجھے کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، اس سپریم گائیڈ لائن کی ضرورت ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہی مجھے صحیح انداز میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ گویا یہ صدی دوبارہ پھر خدا کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اسے کسی نہ کسی سپریم گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، ایک ایسے دور میں کہ جہاں انسان کے اندر یہ جذبات پروان چڑھتے ہیں کہ اسے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے مختلف مذاہب کی تعلیمات آتی ہیں کہ اگر وہ سپریم گائیڈ لائن کی جانب، اس رہنمائی کی جانب آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے مختلف مذاہب آتے ہیں، مختلف مذاہب کی کتابیں آتی ہیں، مختلف مذاہب کی تعلیمات آتی ہیں۔ ان تمام تعلیمات سے وہ رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب انسان اپنی خدا کی پہچان کے لیے، خدا کی جانب آگے بڑھنے کے لیے، اس کو کھوجنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سچ کو کھوجنے کے لیے، حقیقت کو کھوجنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، تو اس کے سامنے گویا خدا کی وہ تمام کی تمام تعلیمات مختلف مذاہب کی کتابوں کے اندر اس کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ ان تمام کتابوں کے اندر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے خدا کی جانب آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس موقع پر میں جب ہم کمیونل ہارمونی کی بات کرتے ہیں تو اس موقع پر ہمارے سامنے یہ نقطہ ہوتا ہے کہ جب ہم کمیونل ہارمونی کی بات کریں گے تو تمام مذاہب کی ان اچھی تعلیمات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں اس کانفرنس کے اندر بھی ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر مورل ٹیچنگز موجود ہیں، گویا سپریم گائیڈ لائنز موجود ہیں، اس کے ذریعے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نقطے پر ہم پہنچتے ہیں، لیکن اس موقع پر میں ایک اور نقطہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، سوچنے اور سمجھنے والوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم کمیونل ہارمونی کے یہ معنی لیں کہ تمام مذاہب کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، بہتر تعلیمات ہیں، اور
اسی پوائنٹ پر ہم اپنی گفتگو کو اینڈ کر دیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام ایشوز پر، جن ایشوز کو لے کر ہم یہاں پر پہنچے تھے، ہم حقیقت کی تلاش کے لیے گئے تھے، ہم ایک نقطے پر اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ جو کچھ اچھی تعلیمات ہے تمام مذاہب کے اندر موجود ہیں۔ ہم اپنی سوچنے اور سمجھنے کی اس کوشش کو وہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں۔ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کمیونل ہارمونی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام مذاہب کے اندر اچھی تعلیمات ہیں، بلکہ ہماری سوچ کے اندر یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ ہم حق تک پہنچیں، تب تک ہماری یہ کوشش جاری رہے، سچ تک پہنچنے تک ہماری یہ کوشش جاری رہے۔ ہمارے ذہن کے اندر ابھرنے والے ان تمام سوالات کو ہم جانچنے کی کوشش کریں، ان تمام مذاہب کا مطالعہ کریں اور ان میں حق کو تلاشنے کی کھوج کریں، اور جب حق ہمیں مل جائے، سچائی ہمیں مل جائے، تو اس سچائی کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر اچھی تعلیمات ہے اور اس کے بعد ہمارے رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، تو یہ ایک قسم کی ہپوکریسی ہوگی ہمارے ذریعے کہ تمام مسائل کی گفتگو کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر اچھی تعلیمات ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس نتیجے پر ہم لوٹتے ہیں کہ جو کچھ جیسا ماحول تھا ویسے کا ویسا ہی ماحول ہے، تو گویا ہماری یہ تمام کی تمام کوششیں اینڈ تک نہیں، تمام کی تمام کوششیں صحیح راہ کے اندر آگے نہیں بڑھیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونل ہارمونی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ ان تمام تعلیمات پر غور کرنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اندر جو آیت جس کی تلاوت اقبال ملا صاحب نے بھی کی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی دھرم کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس دھرم کے متعلق گفتگو ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونی چاہیے، ڈسکشنز ہونے چاہیے، کہ ہمارے درمیان ہم ایک ایسا کلچر پروان چڑھانے کی کوشش کریں کہ جہاں تمام مذاہب پر ڈسکشن کا اور ڈیبیٹ کا ڈسکشن اور مکالمے کا کلچر ہو۔ ہم کسی ججمنٹ پر نہ پہنچے، لیکن ڈسکشن کی یہ سلسلہ ہمارے درمیان بڑھنا چاہیے۔ اس ڈسکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی کامن گول آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 پوائنٹ پر ہم ایگری ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ 5 یا 10 پوائنٹ پر ہم ایگری ہو جائیں، جس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ کوئی کامن گول ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سوسائٹی کے ویلیوز ہوں، وہ ویلیوز ہمارے لیے کامن گول ہو جائیں، اور ان ویلیوز کو لے کر ہم جوائنٹ اسٹرگل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم اپنے دائروں سے نکلیں اور کہیں کہ ہاں ان ویلیوز پر تمام مذاہب یکجا جمع ہو سکتے ہیں، اور اسے ہم اپنی جوائنٹ اسٹرگل کا موضوع بنائیں۔ یہ بھی کمیونل ہارمونی ہوگی۔ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہمیں اپنی گفتگو کو اینڈ نہیں کرنا ہے کہ تمام مذاہب کے اندر اخلاقی تعلیمات ہے، بلکہ ہمیں مزید گفتگو کرنی ہے، گفتگو کے ڈسکشن کے اس ماحول کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے اندر سے جو کامن چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس پر ہمیں یک جگہ جمع ہوتے ہوئے جوائنٹ اسٹرگل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر میں اسلام کو حق سمجھتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی اسے حق سمجھوں اور میں اسے اس کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اگر کوئی ہندو مذہب کے اندر موجود تعلیمات کو حق سمجھتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ڈسکشن کے ذریعے ان تعلیمات کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ دیگر مذاہب کے اندر بھی جو حق ہے، اگر وہ حق سمجھتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ تو گویا اس طرح سے ایک ہیلدی ڈسکشن کے انویرانمنٹ کو ہمیں اپنے درمیان میں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں دوسری جانب جو قرآن مجید کی آیت میں نے ابتداء میں تلاوت کی، تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے کلچر کو پروان چڑھانا ہے۔ یعنی ہم اپنے اپنے طور پر بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اچھے کام ہمارے درمیان میں گویا ہمارے آپس کے ریلیشنز کو یا ہمارے گیپ کو ختم کرنے والے ہوں، تو ان اچھے کاموں کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے کلچر کو اپنے اس ملک کے اندر پروان چڑھانا ہے، تاکہ کمیونٹیز کے درمیان، ہمارے درمیان میں جو گیپ ہے وہ گیپ گویا کم ہو جائے۔ وہیں دوستو، آخری بات اس موقع پر میں رکھتے ہوئے اپنی جگہ لوں کہ ہم اپنے اس ملک کے اندر کمیونل ہارمونی کے کلچر کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہوگا کہ جب تک اس ملک کا یا ہمارے ملک کا ایجوکیشن سسٹم اس جانب رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، ہماری تمام کوششیں 100% ریزلٹس نہیں لا سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن پالیسی بننے والی یا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس ایجوکیشن سسٹم پر اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کے پلورل کلچر کو یا پلورل آئیڈینٹی کو یا اس ڈائیورسٹی کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس بات کو شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہیں دوسری جانب ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کو ہمیں ویلیو بیسڈ ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے کہ جب تک اس سسٹم کے اندر
ویلیوز کو اگر ہم شامل نہیں کریں گے اس وقت تک زمینی طور پر کوئی بڑی تبدیلی ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ہمارے سامنے کہ ہم اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس ڈائیورسٹی اور پلورزم کو ریپرزینٹ کرنے والا ایجوکیشن سسٹم یا اس کی پالیسیز کو بنائیں. وہیں دوسری جانب ہم جن ویلیوز کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ان ویلیوز کو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس موقع پر جو دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس BHU کے تعاون کے ذریعے SIO نے یہاں پر منعقد کی ہے, میں اس امید کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جو کوششیں جن حالات کو پیش نظر رکھ کر اس موقع پر ہم نے کی ہیں ان کوششوں کے اندر ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ان تمام لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے جو کسی نہ کسی حیثیت میں اس کانفرنس کا حصہ رہے ہیں. میں ان تمام لوگوں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. جزاک اللہ.